اس سال 26 اپریل کو کراچی یونیورسٹی کے کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کے باہر دہشت گردی کے واقعے میں ایک دہشت گرد خاتون نے خود کش حملہ کر کے 3 چینی اساتذہ سمیت 4 لوگوں کی جان لے لی تھی۔ حملے کی ذمہ داری BLA نے قبول کی تھی۔ بالآخر 2 مہینے 10 دن بعد پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے زبردست کارروائی کر کے اس پوری سازش کے تمام کرداروں کو بے نقاب کر دیا ہے اور اس وحشیانہ حملے میں ملوث جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کو گرفتار کر لیا ہے، جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ BLF کا دہشت گرد ہے۔ ملزم BLF کے سلیپر سیل کا کمانڈر ہے، جس نے BLA کے کہنے پر دہشت گردی کی کارروائی پر یہ عمل کیا۔ یہ حملہ ان 2 گروپس کی مشترکہ کارروائی تھی، یعنی BLF اور BLA کی۔ گرفتار دہشت گرد نے دوران تفتیش بتایا کہ خاتون خودکش بمبار کی باقاعدہ ذہن سازی کی گئی تھی۔ آج ترجمان حکومت سندھ نے اس کا خد و خال بیان کیا۔ ہم نے جو 4 کیریکٹرز تھے اس انفارچونیٹ قابل مذمت انسیڈنٹ کے، ان 4 کیریکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کر لیا، یعنی کہ شاری جس نے یہ کام کیا، اس کا شوہر ڈاکٹر ہیبتان، تیسرا کیریکٹر کمانڈر داد بخش جس کو کل ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حراست میں لیا اور آج اس کا ریمانڈ ہم نے لے لیا ہے، اور اس کی انٹیروگیشن سے جو چوتھا کیریکٹر تھا زیب، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور اس سے میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ لیڈ اس کیس کو کنکلوڈ کرنے میں یا انٹیروگیشن کو انویسٹیگیشن کو قانون کے مطابق آگے بڑھانے میں سب سے زیادہ آسانی ہوگی۔ پاک چین تعلقات اور CPEC کے پس منظر میں اس گرفتاری کی خاص اہمیت ہے، کیونکہ اس خودکش حملے نے پاک چین تعلقات پر بہت ہی منفی اثر ڈالا تھا۔ حملے کے فوراً بعد چین نے پاکستان سے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا باقاعدہ مطالبہ کیا تھا، اور پھر تقریباً 1.5 ماہ قبل وزیر اعظم شہباز شریف سے چین کے وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق چینی وزیر اعظم نے شہباز شریف کو بتایا کہ کراچی میں چینی شہریوں پر حملے سے چینی عوام میں شدید غم و غصہ ہے۔ چینی وزیر اعظم نے مجرموں کو جلد قرار واقعی سزا دینے کے لیے پاکستان پر زور بھی دیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت کو پاک چین دوستی کھٹکتی ہے اور ملک میں CPEC دشمن قوتیں اب بھی متحرک ہیں۔ پاکستان نے کئی مرتبہ دہشت گرد حملوں میں بھارت کی معاونت کے ثبوت دنیا کے سامنے رکھے ہیں۔ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را کے ایجنٹ کلبھوشن یادو کی بلوچستان سے گرفتاری دنیا کے لیے اس کا واضح ثبوت تھا۔ پچھلے 7 سال میں CPEC کو ناکام بنانے کی کوشش ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جاری ہے، اور ملک میں چینی باشندوں کو دہشت گردی کا مسلسل نشانہ بنایا گیا ہے۔ حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ ان تمام دہشت گرد واقعات کے حوالے سے تقریباً تمام میں پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے نہ صرف یہ کہ ملزمان کا سراغ لگایا بلکہ اس سے منسلک سازش کو بھی بے نقاب کیا، مگر یہ بات بیونڈ ڈاؤٹ اس وقت ثابت ہو چکی ہے کہ دراصل بین الاقوامی سازش ہے، اور اس کا ہدف مشترکہ طور پہ پاکستان اور چین ہے، اور خاص طور پہ اس کا خالص ہدف جو ہے وہ CPEC ہے۔ ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب مشاہد حسین سید، چیئرمین سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع، پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین بھی ہیں۔ مشاہد صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ نے جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ بہت بڑا ڈینٹ ہوا تھا پاک چین تعلقات کو، انفیکٹ CPEC کو بھی، جب یہ کراچی میں کنفیوشس انسٹیٹیوٹ پر یہ سوسائڈ اٹیک ہوا تھا اور یہ 3 چینی اساتذہ اس میں ان کی جان چلی گئی تھی۔ کس حد تک ریپیئر یہ معاملہ ہوگا، جو کہ لگ رہا تھا کہ بہت بڑا ڈینٹ ہوا ہے، یہ اس کیس کو ہم نے ریزالو کیا ہے، اس کے ملزمان کو پکڑا ہے، اور یہ تمام جو لوگ اس میں جو تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے، کتنا ریپیئر کرے گا یہ جو ہمارا بریک تھرو ہے؟ السلام علیکم کامران صاحب اور آپ کے ویوز کو بڑا السلام علیکم۔ میرے خیال میں یہ آپ نے صحیح فرمایا کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا افسوسناک اپریل کا کراچی والا، تو اس سے خاصا نقصان کا خدشہ تھا پاک چین تعلقات پر، کیونکہ ایک جو اعتماد تھا چائنیز کا پاکستان کے سیکیورٹی انتظامات پر، اس پر ٹھیس پہنچی تھی۔ لیکن مجھے خوشی ہے کہ پاکستان کے حکام نے بروقت کارروائی کی، تحقیقات کیے، انٹیلیجنس اور پولیس کی کوارڈینیشن اچھی ہوئی، خاص طور پہ صوبہ سندھ میں، اور جو ماسٹر مائنڈ پکڑے گئے ہیں، اور وہ غالباً کو 3 ہفتے پہلے 4 ہفتے پہلے پکڑے گئے تھے، اور پورا سراغ لگا لیا ہے ہماری ایجنسیز نے، جو خوش آئند بات ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بھی گئے، آرمی چیف، ایک ہائی لیول ملٹری ڈیلیگیشن لے کے، ان کی بھی بات ہوئی، اور اس میں بھی ٹاکنگ پوائنٹس میں یہ صفحے اول تھا۔ جو ان کے جو وائس چیئرمین ہیں ملٹری کمیشن کے چائنا کے، جو نمبر 2 ہیں شی جن پنگ کے، فوج کے حوالے سے، انہوں نے بھی یہ ایشوز ریز کیا، اور ہماری طرف سے بھی بتایا گیا جنرل باجوہ کی طرف سے کہ ہم
خود ضامن ہیں پاکستان کی مسلح افواج سارے سی پیک پروجیکٹس کی. پھر آپ نے دیکھا کہ آخری ہفتے 29 جون کو چین کے نمبر 1 جو مشیر ہیں شی جن پنگ کے، یانگ جیچی جو سابق وزیر خارجہ بھی رہے ہیں، وہ خود تشریف لائے اور پہلا وزٹ ان کا تھا GHQ میں. اس میں جا کے انہوں نے جنرل باجوہ کا شکریہ ادا کیا سیکیورٹی کا، کیونکہ ان کو یہ خوشخبری مل چکی تھی. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اب تعلقات معمول پر لا رہے ہیں. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ 29 جون کو ہی ایک بڑی اہم آن لائن میٹنگ ہوئی زوم پر منسٹری آف ریلویز کی اور چائنا کے جو NDRC ہے، نیشنل ڈیولپمنٹ ریفارم کمیشن. اور فیصلہ یہ ہوا کہ جو اب سی پیک کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے ML1 مین لائن 1 ریلوے کا، اس کو بحال کیا جائے اور اس کے بارے میں تفصیل باتیں ہوئیں. تو یہ بھی ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ سی پیک کی بحالی بھی یہ جو واقعات آپ نے ابھی بیان کیا اس کے ساتھ منسلک ہیں. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ چائنا پہلا ملک ہے جس نے پاکستان کو $2 ارب کا رول اوور جو لون تھا اس کو رول اوور کر دیا گیا جب پاکستان کو اقتصادی مشکلات ہوئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب انشاءاللہ تعلقات آر اگین آن ٹریک اور سی پیک اسی توانائی سے آگے بڑھے گا. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس واقعے کو بھی ہم نے سالو کر لیا اور اس سے پہلے کئی واقعات ہیں، کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل اٹیک ہے ان پاک چین تعلقات کے حوالے سے، اور پوری اس میں انٹرنیشنل فورسز انوالو ہیں، بڑی فنانسنگ ہے، بڑی ٹریننگ ہے، بڑی اس میں موٹیویشن ہے. اب یہ تو کر لیا ہے، لیکن اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ پھر کوئی واقعہ ہو جائے، پھر کچھ ہو سکتا ہے. کیونکہ ہم نے سب کچھ جو پاسبل اس ریاست پاکستان کی قوت میں ہے، ہم نے ایک ڈویژن ریج کر دی ان کی سیکیورٹی کے لیے، سب کچھ کر رہے ہیں ہم. لیکن اگر پھر بھی کچھ ہو جائے تو یہ کیا ہم ابھی تک اتنا شیلڈ نہیں ہوئے، کیونکہ چائنا پھر برداشت نہیں کرتا ہے جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ بالکل انڈرسٹینڈیبل ہے، لیکن ایک عجیب سی صورتحال تو ہے نا کہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اب نہیں ہوگا. ہاں یہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں، کیونکہ بات صاف ہے جی کہ یہ سارا جو سلسلہ ہے اس کے پیچھے جو ذہن ہے، جو منصوبہ بندی ہے، جو سازش ہے، وہ ہمارے مشرقی ہمسایہ ہندوستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی را ہے وہ اس کے پیچھے ہے. انہوں نے اسپیشل سیل بنایا ہوا ہے. ان کو چین پاکستان تعلقات قربت کھٹکتا ہے اور خاص طور پر سی پیک ان کا نشانہ ہے. تو اس حوالے سے یہ سپانسرڈ چیز ہے، لیکن ہماری بھی پوری کوشش ہے، ہماری انٹیلیجنس کوارڈینیشن بہتر ہوئی ہے. ایک کوتاہی ہوئی تھی کراچی میں، آپ نے دیکھا کہ اس وقت تھوڑی سی غفلت کہہ لیں کہ وہ پوری طرح کوارڈینیشن نہیں تھی، لیکن چائنیز بھی اب سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا ایک عنصر جو ہے بڑا اہم وہ بین الاقوامی اور جیو پالیٹکس ہے، اور اس میں خاص طور پر ہندوستان کا جو منفی کردار ہے بہت واضح ہے. تو چائنیز کو بھی سمجھ آتی ہے، اور اس وقت چائنا کو پاکستان کی ضرورت ہے اور پاکستان کو چائنا کی ضرورت ہے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ ہماری طرف سے بھی پوری کوشش ہوگی، لیکن چائنا بھی اب سمجھتا ہے کہ یہ تعلقات بڑے اہم ہیں اور کچھ عناصر ہیں اس خطے میں بالخصوص ہندوستان اور ان کی سیکیورٹی ایجنسیز جو اس کو سیبوتاج کرنے کی کوشش کریں گے. تو ہماری کوارڈینیشن بھی چل رہی ہے. تو یہ فرمائیے گا کہ ہمارے ہاں جو یہ چینج آف گورنمنٹ ہوتا ہے، یعنی کتنا ریپڈ ہوتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں اپ سائڈ ڈاؤن سچویشن ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی کے دور میں شاید ابتدا ہوئی سی پیک کی، پھر میاں نواز شریف صاحب نے اس کو بہت زبردست طریقے سے ان کی گورنمنٹ نے آگے بڑھایا. زرداری صاحب کی چھٹی ہوئی اور وہ بہت ہی بٹر سراؤنڈنگز تھیں. پھر جب PMLN آئی تو پھر ان کی چھٹی ہوئی، میاں صاحب کی چھٹی ہو گئی، پھر وہ بھی بڑی ایک بٹر سراؤنڈنگز تھی. پھر ان کی گورنمنٹ ختم ہوئی، پھر عمران خان کی گورنمنٹ آئی، اب ان کی چھٹی ہوئی، وہ بھی بڑی بٹر سراؤنڈنگ تھی. اب شہباز شریف آئے. یہ پولیٹیکل جو اپیول ہمارے ہاں آتا ہے، کیونکہ سیکیورٹی ملٹری لیول پہ تو میں نے دیکھا کہ کانٹیکٹ بالکل سالڈ رہتے ہیں، بڑے زبردست، لیکن اس میں مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا آپ لوگوں کی حربت ہوتا رہتا ہے. یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جو پاکستان کے اندر عدم استحکام ہے وہ اس کا کبھی کبھی یہ سی پیک کہہ لیں یا پاک چین تعلقات بھی، اور کسی ملک سے بھی تعلقات آپ کے ہوں. دیکھیں نا، آپ نے شروع کیا سی پیک تو صدر زرداری تھے، پیپلز پارٹی تھی. پھر آپ نے صحیح کہ 4 وزیر اعظم آ چکے ہیں، میاں صاحب، شاہد خاقان عباسی، یوسف رضا گیلانی، شہباز شریف. تو اب سڈنلی چینجز ہو گئے. پھر سی پیک اتھارٹی بنتی ہے، پھر سی پیک اتھارٹی ختم ہو گئی، پھر وہ کسی اور سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، اب کسی اور سے ڈیل کر رہے ہیں، اور پھر پتہ نہیں چلتا کہ حالانکہ چین اور پاکستان کے تعلقات میں اتنی پختگی ہے
کہ کوئی بھی پارٹی ہو وہ تعلقات حکومت کے نہیں، ریاست کے تعلقات ہیں، عوام کے تعلقات ہیں، لیکن ان کے سسٹم میں جو ایک کنٹینیوٹی اسٹیبلٹی ہے چائنیز سسٹم میں وہ ادھر نہیں ہوتی اس کے برعکس، تو وہ ان کو دھچکا تو لگتا ہے نا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پالیسیز کیا ہیں، پھر پالیسیز بھی چینج ہو جاتی ہیں. یہ بھی نہیں صرف آپ دیکھیں نا، سی پیک اتھارٹی تھی، ان سے وہ ڈیل کر رہے تھے، خالد منصور بڑا اچھا کام کر رہے تھے. بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد چین امریکہ پاکستان تعلقات کے بعد پاکستان امریکہ تعلقات پہ نگاہ ڈالتے ہیں، جس میں کچھ پیش رفت بھی ہو رہی ہے، حالات تبدیل ہوئے ہیں، حکومت یہاں تبدیل ہوئی ہے اور ایک نئی راستہ بن رہا ہے. ایسا لگتا ہے پاک امریکہ تعلقات کی تعمیر نو کا. واشنگٹن میں اس سلسلے میں کیا ہو رہا ہے یہ جانیں گے ایک چھوٹے سے وقت کے بعد. موجودہ معاشی بحران اور IMF پروگرام کی بحالی کے پس منظر میں پاکستان کے امریکہ سے تعلقات میں بہتری وقت کی انتہائی اہم ضرورت ہے. پاک امریکہ معاشی تعلقات کے حوالے سے حوصلہ افزا پیش رفت ہے کہ پچھلے مالی سال کے 11 ماہ میں امریکہ کے لیے پاکستان کی ایکسپورٹس میں 23% اضافہ ہوا اور پاکستان کی ایکسپورٹ سرپلس رہی. مالی سال 2022 کے 11 مہینوں میں ملک کی تاریخ میں پہلی بار امریکہ کو پاکستانی ایکسپورٹس $5 ارب سے تجاوز کر گئی. پاکستان نے امریکہ کو $6 ارب 16 کروڑ کی ایکسپورٹس کی، جبکہ امریکہ سے $2 ارب 72 کروڑ کی امپورٹس ہوئی. پاک امریکہ دو طرفہ تجارت کے حوالے سے جون کے اعداد و شمار ابھی آنا باقی ہیں، جس کے بعد پاکستان کی امریکہ کو مجموعی ایکسپورٹ $7 ارب کے لگ بھگ ہونے کا امکان ہے، اور یہ پاکستان کی دنیا میں کسی بھی ملک کے لیے سب سے زیادہ ایکسپورٹس کا ایک ریکارڈ ہوگا. پاک امریکہ ٹریڈ پارٹنرشپ میں اضافہ دو طرفہ ضرورت ہے، بلکہ شاید پاکستان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ فی الوقت پاکستان کے دوست ممالک بھی پاکستان کے معاشی بحران میں کوئی رعایت دینے کو تیار نہیں، جبکہ پاکستان امریکی زیر اثر IMF، ورلڈ بینک، FATF اور دیگر مالیاتی اداروں کے رحم و کرم پر ہے. بہرحال پاک امریکہ اعتماد سازی کی کوششوں کی امید کچھ بن رہی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے کے بعد قومی اسمبلی میں اپنے پہلے خطاب میں ہی پاک امریکہ تعلقات میں معاشی سفارتکاری پر زور دیا تھا. امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات تاریخی ہیں، اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہے، اس میں کوئی شک نہیں. کبھی کوئی ایسا موقع تھا جب کہ تعلقات بہت اچھے تھے، کبھی ایسا موقع تھا جب تعلقات کنفیوژن کی نظر ہو گئے، اختلافات ہوئے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تعلقات بگاڑ لیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں. ہمیں برابری کی سطح پر، برابری کی سطح پر ہمیں امریکہ سے اپنے تعلقات استوار کرنے ہوں گے، اور امریکہ بھی پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہیں ان بلینز آف ڈالرز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ڈپلومیسی جو ہے اٹ از ڈیپینڈنٹ اپون یور اکنامک اسٹرینتھ. تو اگر ہماری اکنامک اسٹرینتھ نہیں ہوگی تو ہماری یہ ڈپلومیسی جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہوگی. اس لیے جناب اسپیکر ہمیں اس بات کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. حالیہ دنوں بائیڈن انتظامیہ نے پاکستان میں 4 سال بعد امریکہ کا مستقل سفیر نامزد کیا ہے. نئے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی پاکستان آمد ہوئی ہے. دوسری جانب پاکستان سے بھی امریکہ میں نئے سفیر کی حیثیت سے مسعود خان نے اپنا منصب سنبھال لیا ہے. حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے واشنگٹن گئے تھے، جہاں ان کی امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سے ملاقات ہوئی. 2 ہفتے قبل کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے دورے کے موقع پر امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے معاشی اور تجارتی روابط میں اضافہ ان کی اولین ترجیح ہے. ان کا کہنا تھا کہ زراعت، توانائی کے منصوبوں اور IT سمیت مختلف شعبوں میں دونوں ممالک دو طرفہ تجارت بڑھا سکتے ہیں. پاک امریکہ تعلقات میں بہتری کی دو طرفہ کوششیں، اور اس وقت اس سلسلے میں واشنگٹن میں کیا ہو رہا ہے یہ جاننے کے لیے ہم واشنگٹن جائیں گے، جہاں پر ممتاز سینئر صحافی، بلکہ اب واشنگٹن میں پاکستان کے سب سے تجربہ کار صحافی انور اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ انور اقبال صاحب. یہ بتائیے گا کہ پس منظر بہت ابھی اس وقت کشیدہ رہا ہے. عمران خان کا بیانیہ امریکہ کے حوالے سے PTI اور عمران خان کی گفتگو، مگر اس کے بعد اب نئی حکومت آئی ہے، دونوں طرف حالات میں بہتری ہے. امریکہ کے نئے سفیر پاکستان میں آ گئے، پاکستان کے نئے سفیر واشنگٹن میں چلے گئے ہیں. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ حالات میں بہتری کے حوالے سے گزشتہ کشیدہ معاملات کے بعد کچھ بہتری آ رہی ہے؟ بات یہ کامران صاحب کہ ایک واضح بہتری نظر آتی ہے. بالکل بہتری ہے، اس لیے کہ امریکہ میں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو سابق وزیر اعظم کا جو دورہ تھا ماسکو کا، اسی دن جس دن یوکرین نے حملہ کیا، اس کے بعد کافی ٹینشن تھی یہاں، یعنی ایک طرح سے ناراضگی بھی تھی اور پریشانی بھی تھی. امریکیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب پاکستان ان کے انفلوئنس سے نکل کے رشین بلاک میں جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یعنی اس پہ بہت ہر قسم کی تشویش پائی جاتی تھی. تو اب یہ سمجھیں کہ اس حوالے سے
تھوڑا سا یہاں اطمینان کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان امریکہ تعلقات میں بڑا امپورٹنٹ ایک ٹریڈ ریلیشن ہے، پاکستان کا سب سے بڑا پارٹنر ہے، سب سے بڑا ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے یو ایس، بہت اس میں اضافہ بھی ہوا ہے، لیکن اب وہاں پہ بھی ریسیشن آ رہا ہے، یہ امپیکٹ کرے گا پاکستانی ایکسپورٹس کو؟ کتنا سیویئر ہے ریسیشن جو وہاں پر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں؟ بالکل، یہ تو خدشہ بالکل درست ہے، اس لیے کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ 2 مہینوں میں پٹرول $3 سے بڑھ کے $5.5 ہو گیا، اور کئی بعض اسٹیٹ میں تو $10 گیلن تک کا بکا ہے۔ تو اس کا اثر یہ پڑا ہے کہ دودھ جو ہے وہ $2.5 سے بڑھ کے $4 ہو گیا ہے، کھانے پینے کی ساری اشیاء جو ہیں مہنگی ہوئی ہیں، ایون جو سستی فوڈز ہیں جیسے میکڈونلڈ وغیرہ، آپ کو پتہ ہے کہ میکڈونلڈ یہاں غریبوں کی غذا دی جاتی ہے، اس میں بھی $1.5 کا اضافہ ہوا ہے۔ تو وہ جو اوور آل انفلیشن ہے اس کا تو اثر پڑے گا، لیکن جو اصل میں بات کر رہا ہوں جو بہتری آئی وہ ماحول میں آئی ہے۔ مثلاً آپ یہ دیکھیں، مجھے تو مطلب میں عمران خان صاحب کا مخالف نہیں، ان کو میں ایک اچھا لیڈر سمجھتا ہوں، مگر مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ انہوں نے پچھلے دنوں باضابطہ یہاں کمپین چلائی امریکہ میں کہ گو ڈونلڈ لو گو۔ اب ڈونلڈ لو ایک چھوٹا اہلکار ہے، اس کا گو اور کم سے کیا تعلق ہے؟ اس کو آپ کیوں اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ ایک چھوٹا سفارتکار ہے جو آپ کے یہاں ایک لنچ پہ آیا تھا، لنچ میں خیالات کے تبادلے میں اس نے کچھ باتیں کی تھیں، اس کو آپ نے ایشو بنا لیا۔ اس کا اصل میں پاکستان میں لوگوں کو اب تک احساس نہیں ہے کہ اس ایک واقعے کی وجہ سے یہاں کتنی تلخی ہوئی ہے۔ میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ وہ صحیح تھا یا غلط تھا، اس میں دونوں پارٹیوں سب کا اپنا الگ الگ موقف ہے، لیکن جو تلخی آئی ہے وہ بہت واضح نظر آتی ہے، اور اس میں بتدریج کمی ہو رہی ہے۔ سب سے اہم بات یہ بتائیے کہ عمران خان کی، ہمیں پتہ ہے ایکسپیٹریٹس چاہے کسی بھی ملک میں ہوں، وہ سب سے زیادہ پاپولر عمران خان وہاں ہے، امریکہ کے اندر بھی میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ یہی ہے۔ تو یہ بتائیں کہ وہ تو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، جو آپ جس چیز کی ترجمانی کر رہے ہیں وہ عمران خان کو اور ان کی جماعت کو کمیونیکیٹ وہاں سے نہیں کرتے کہ یہ جو آپ کی روش ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، وہ کتنے متفکر ہیں اس معاملے میں؟ آپ نے بہت اہم موضوع کو اٹھایا ہے کامران صاحب، اس پہ پاکستان میں گفتگو نہیں ہوتی اور ہونی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ یہاں جو رہنے والے پاکستانی ہیں ان کی بہت بڑی اکثریت عمران خان کی حامی ہے، پسند کرتی ہے اور بہت شدت سے پسند کرتی ہے، لیکن اگر آپ ان کو پروٹیسٹ میں لے کے آئیں گے، اور پروٹیسٹ وہ بھی جو ریپبلکن یا ڈیموکریٹس کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ یہاں اس طرح کی جو سیاسی پروٹیسٹ ہے وہ ہوتی رہتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ ایک سفارت یعنی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک امریکی سفارتکار کو یعنی امریکی اسٹیٹ کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو وہ جو اس کا اثر یہ ہوگا کہ جو پاکستانی امریکنز ہیں ان پہ بھی، یعنی جس طرح ساری دنیا میں ہوتا ہے، جو حساس ادارے ہیں وہ ان پہ نظر رکھنا شروع کر دیں گے۔ اور بعض میری اطلاع کے مطابق کر دیا ہے، میری اطلاع کے مطابق پی ٹی آئی کے بعض لیڈروں سے رابطہ کیا گیا ہے، ان سے پوچھا گیا، ابھی تک تو کوئی کارروائی نہیں ہے لیکن ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کا کیا مقصد ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ڈونلڈ لو والا مسئلہ زیادہ اٹھایا گیا تو پاکستانی امریکیوں کو بہت نقصان پہنچے گا۔ آپ کا عمران خان کو کیا مشورہ ہوگا؟ آپ بہت تجربہ کار صحافی ہیں، امریکہ کو بے پناہ سمجھتے ہیں، ایک پاکستانی کی حیثیت سے آپ کا کیا مشورہ ہوگا عمران خان کو؟ میرا مشورہ یہ ہوگا جو لنچ یا ٹی پہ جو گفتگو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس لیے کہ اس میں تبادلہ خیال ہوتا ہے، اس میں نہ دھمکی ہوتی ہے نہ اس میں کوئی کانسپریسی ہوتی ہے۔ تو ایسی ایشو سے آپ نے ایک رستہ بند کر دیا سفارتکاروں کے آپس میں تبادلہ خیال کا، اور پاک امریکہ تعلقات نے بہت تلخی پیدا کر دی ہے۔ تو اس مسئلے کو آپ ڈراپ کر دیں، اسے جتنا ایڈوانٹیج نکالنا تھا نکل گیا، اب اس مسئلے کو چھوڑ دیں اور موضوعات پہ جائیں۔ بہت بہت شکریہ انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے واشنگٹن ڈی سی سے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ پاکستان کے سٹینڈرڈ سے بھی پاکستان کی سیاست انتہائی ناخوشگوار دور سے گزر رہی ہے۔ بظاہر پی ٹی آئی حکومت کو تحریک عدم اعتماد سے ہٹانے کے اثرات ملک کی معیشت اور سیاست پر مسلسل بھاری ہیں اور پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہو رہے ہیں۔ پاکستانی قوم رائے عامہ 2 حصوں میں منقسم ہو چکی ہے، بری طرح سے تقسیم ہو چکی ہے۔ ہر نئے دن الزامات اور دعووں کی بوچھاڑ ہوتی ہے، اور ایسی پوری صورتحال میں ایک جانب عمران خان کا بیانیہ ہے جس میں نیوٹرلز، امپائرز ان پہ بوچھاڑ رہتی ہے، مسلسل ان کی گفتگو میں تیزی برقرار رہتی ہے، اور یقیناً وہ صورتحال کئی بار قابو سے باہر ہوتی نظر آتی ہے۔ اسی دوران ان کے معاملات کے حوالے سے
بہت ہی دلچسپ انداز میں چیزیں سامنے آتی ہیں۔ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ان کی اہلیہ کی ایک آڈیو لیک سامنے آئی۔ اس سے پہلے توشہ خانے کے حوالے سے انہوں نے جو خرید و فروخت کی، عمران خان صاحب نے وزیر اعظم کی حیثیت سے جو ان کو تحفے ملے تھے، جس انداز سے وہ چیزیں سامنے آئی، اس سے لگ یہ رہا ہے کہ خلیج بڑھتی جا رہی ہے، اور ایسے میں پاکستانی قوم کی تو خواہش یہ ہے، اور شاید پاکستان کے مفاد میں بھی ہے، کہ کوئی ہو جو بیچ بچاؤ کرے، سابق وزیر اعظم کا غصہ ٹھنڈا کرے، کسی صورت سے ٹھنڈا ہو۔ آج عمران خان نے خبردار کیا کہ اگر ان کی جماعت اور حامیوں کو دیوار سے لگایا گیا تو وہ قوم کے سامنے کئی راز فاش کر دیں گے۔ قوم سے اپنے ویڈیو پیغام میں عمران خان نے کسی کا نام لیے بغیر متنبہ کیا کہ وہ پاکستان کی وجہ سے خاموش ہے، لیکن انہوں نے اپنی ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے محفوظ جگہ رکھی ہوئی ہے۔ اگر انہیں کچھ ہوا تو وہ ویڈیو عوام تک پہنچ جائے گی۔ میں چپ ہوں جب سے یہ ہوا سب کچھ، مجھے تو سب پتا ہے کہ کس نے کیا کیا۔ میں صرف اور صرف اپنی قوم کے لیے کہ میں چاہتا ہوں میرے ملک کو نقصان نہ پہنچے، میں چپ کر کے بیٹھا ہوں، میں کوئی بات نہیں کرتا، کیونکہ مجھے پتا ہے کس طرح یہ ساری سازش ہوئی تھی اور کون کون ملوث ہے۔ میں نے ایک ٹیپ بھی، ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، محفوظ جگہ پہ رکھی ہے، کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو وہ بھی پبلک کو پتا چلے گا کہ کون کون کیریکٹرز نے کیا 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 ہے، یہ جو ملک کو، اس ملک سے جو اتنی بڑی غداری کی ہے وہ کس کس نے کی ہے۔ لیکن اگر اسی طرح ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا اور اسی طرح یہ ہراساں کیا گیا تو میں مجبور ہوں گا، پھر میں بولوں گا، میں پھر سب کچھ قوم کے سامنے رکھ دوں گا کہ کیا ہوا۔ آج عمران خان نے ملک میں ریکارڈ توڑ مہنگائی، صحافیوں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو دھمکیاں، پنجاب حکومت پر 20 حلقوں میں ضمنی الیکشن سے قبل دھاندلی کا بھرپور الزام لگائے۔ یہ جو اس وقت پنجاب کا الیکشن ہو رہا ہے، جو حرکتیں کی جا رہی ہیں وہاں، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ حمزہ اس کا فیصلہ کیوں نہیں جلدی ہوا؟ ہمارے فیصلے تو رات کو عدالتیں کھل جاتی ہیں، 24 گھنٹے میں 2 دنوں میں فیصلے ہو جاتے ہیں۔ یہ 2 مہینے میں فیصلہ نہیں ہوا کہ کیا یہ ایک آئینی طور پہ وزیر اعلیٰ بن بھی سکتا تھا یا نہیں؟ جس طرح یہ پولیس کا استعمال کر رہا ہے، جو یہ ہراساں کر رہا ہے، پنجاب کے اندر اس وقت جو بائی الیکشن میں پوری طرح انتظامیہ ملوث ہے ان کو الیکشن جتانے کے لیے، کیا یہ طریقہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا لیں، ایڈمنسٹریشن کو ساتھ ملا لیں؟ اور کیا یہ الیکشن ہے ملک میں؟ میں ساری قوم کو کہتا ہوں، سب سے پہلے ہم نے یہ 20 بائی الیکشنز ہیں پنجاب میں، ان کے اندر ہم نے ان کو دھاندلی کے باوجود شکست دے کے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا جو ایک ہی طریقہ پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکالنے کا، وہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز۔ یقیناً اس ہفتے پنجاب کو سپریم کورٹ کی بدولت آئینی بحران سے نکلنے کا موقع ملا۔ 17 جولائی کو ضمنی الیکشن تک پنجاب میں انتظامی ٹھہراؤ کا امکان تھا، مگر وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کل روشن گھرانہ پروگرام لانچ کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی ایک دھماکہ خیز اعلان کیا اور کہا کہ پنجاب میں ماہانہ 100 یونٹ استعمال کرنے والوں کے بجلی کے بل کا 6 ماہ تک کا خرچہ حکومت برداشت کرے گی۔ حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں 100 ارب روپے مختص کر دیے ہیں، جن میں سے 90 لاکھ خاندانوں کو فائدہ ہوگا۔ بظاہر یہ پیش رفت پنجاب کے انتہائی پسے ہوئے طبقے کو ریلیف دینے کا قدم ہے، لیکن اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ نون لیگ کے ناقدین کا کہنا ہے کہ پنجاب کے 20 حلقوں میں ضمنی الیکشن سے صرف 2 ہفتے قبل اس نوعیت کا اعلان دراصل ضمنی الیکشن پر اثر انداز ہونے کا ہتھ کنڈا ہے، جو سپریم کورٹ کے پچھلے ہفتے کے احکامات اور الیکشن کمیشن کی انتخابی ضابطۂ اخلاق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ حیران کن بات ہے کہ آج ترجمان الیکشن کمیشن نے بیان جاری کیا اور اگر کہا کہ اگر کسی پروگرام کا اعلان پورے صوبے کے لیے کیا جائے تو وہ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ اس بیان کے کچھ دیر بعد ہی الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کو ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کا نوٹس جاری کیا اور پرسوں 7 جولائی کو طلب کر لیا ہے۔ یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے حمزہ شہباز کے اعلان سے ایک دن پہلے ہی لاہور میں ضمنی الیکشن کی مہم کے دوران عوام کو مفت بجلی کے ریلیف پیکج کی پہلے سے خبر سنا دی تھی۔ کل پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پنجاب کے عوام کے لیے یہ جو بجلی کی قیمتوں میں اور ڈیزل اور پیٹرول میں اضافہ ہوا ہے نا، وہ بات کیا ہے وہ کل حمزہ شہباز آپ کو بتائے گا، لیکن اس کی پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج کل حمزہ شہباز آپ کو دینے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ مریم ابھی نے یہ نہیں بتایا کہ آج تو ان کی حکومت ہے، پورے پاکستان میں ان کی حکومت ہے۔ مثال کے طور پہ سندھ میں بھی اسی یونٹی گورنمنٹ کی حکومت ہے جس کی مریم ممبر ہیں، اور کیا سندھ کے غریبوں کو یہ حق نہیں ہے کہ اگر پنجاب کے غریبوں کو 6 ماہ ان کا بجلی کا بل، 100 یونٹ کا بجلی کا بل ان کی حکومت دیتی ہے، تو سندھ کی حکومت یہ کیوں نہیں دے رہی؟ سندھ کے لوگوں کا یہ حق کیوں نہیں ہے؟ بلوچستان کے لوگوں کا یہ حق کیوں نہیں ہے؟
آپ کہہ لیں گے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے پی میں ہے وہ اپنی دے، لیکن سندھ کے لوگوں کو یا بلوچستان کے لوگوں کو یہ حق کیوں نہیں ہے؟ یہ حق صرف پنجاب کو کیوں ہے؟ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی جانب سے 100 یونٹ استعمال کرنے والوں کو 6 ماہ تک بجلی دینے کی تعریف کی، اور مگر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ یہ چاہیں گے کہ یہ برات یا یہ آفر جو ہے یہ سندھ کے لوگوں کو بھی آصف زرداری صاحب اور ان کی حکومت دے۔ آج شہباز شریف نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ غریب ترین طبقے کو مشکل معاشی حالات کے اثر سے بچانا ہماری اولین ترجیح ہے، معاشی حالات بہتر ہوتی ہی عوام کو مزید سہولت دیں گے۔ اس پورے موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب فواد چودھری، سینئر نائب صدر تحریک انصاف۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب۔ پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو معاملہ ہے فرسٹ تھنگ فرسٹ، جس پہ بھی آپ نے سپریم کورٹ کو بھی خط لکھا ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے، گو کہ پنجاب میں ہی اس حکومت نے اعلان کیا ہے کہ یہ 100 یونٹ جو ہے اس کے 6 ماہ تک کا بل جو ہے وہ حکومت پنجاب دے گی۔ یہ اعلان سندھ کے لیے نہیں کیا گیا، بلوچستان کے لیے بھی نہیں کیا گیا ہے۔ آپ نے سپریم کورٹ کو اس میں انووک کیا ہے، لیکن پنجاب کی حکومت اس کو اختیار ہے، اس نے ایسا کر دیا، تو آپ کس طرح سے کیوں چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں انٹروین کرے؟ ویسے تو یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے۔ جی بالکل، لیکن الیکشن کمیشن چونکہ ستو پہ کی سویا ہوا ہے تو اس لیے ہر چیز جو ہے وہ انفارچونیٹلی سپریم کورٹ سے ہی رجوع کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر بھی جو معاملہ ہے یہ فراڈ کا ہے بنیادی طور کے اوپر، یہ قطعی طور کے اوپر جو ہے یہ سیریس اعلان نہیں ہے اور نہ ہی یہ دینا چاہتے ہیں۔ ان کا آپ سے زیادہ کس کو معلوم ہوگا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اس وقت جو بات چیت چل رہی ہے، آئی ایم ایف کیا یہ الاؤ ہی کر سکتا ہے کہ اس قسم کا پیکج جو ہے وہ کوئی حکومت اناؤنس کرے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ بنیادی طور کے اوپر یہ کیا کر رہے ہیں حمزہ کہ یہ فراڈ کر رہے ہیں اپنے ووٹرز کے ساتھ، 20 حلقوں کے ووٹرز کے ساتھ، اور سپریم کورٹ نے ان کو جو پوزیشن سپریم کورٹ کی وجہ سے ملی، گو اگرچہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہم پڑھیں، ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ پڑھیں، سمجھ نہیں آتی کہ کس قانون کے تحت وہ نام کے بھی وزیر اعلیٰ ہے، لیکن وہ اس پوزیشن کو استعمال کر رہے ہیں ووٹرز کو ڈی فراڈ کرنے کے لیے، اور وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم آپ کو فری بجلی جو ہے وہ دے دیں گے۔ یہ بیسکلی تو کیجریوال صاحب نے کیا، جہاں 300 یونٹ تک بجلی انہوں نے جو انڈین پنجاب ہے وہاں پہ فری کی، تو ان کو وہاں سے انہوں نے خبریں سنی، وہاں سے انہوں نے آئیڈیا لے لیا بغیر سوچے سمجھے، انہوں نے کہا چلیں الیکشن ہے ہم اناؤنس کر دیتے ہیں۔ بنیادی طور کے اوپر سپریم کورٹ سے ہماری سزا یہ ہے کہ آپ اس فراڈ کو روکیں۔ یہ تو ایک سیدھا فراڈ ہے جو حمزہ شہباز ووٹرز کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے فواد صاحب کہ ابھی بھی آج بھی جو عمران خان صاحب نے تقریر کی ہے اس پہ ایک بار پھر جو ہے ان کی گفتگو کے اندر جو پہلو ہیں وہ یقیناً بہت ہی سیریس معاملات ہیں، اور وہ کہنے لگے کہ مجھے پتہ ہے کہ کس نے کب کیا کیا، میں ان کے نام لے دوں گا، میں یہ ساری چیزیں مسلسل چل رہی ہیں، اور یقیناً یہ جب سے حکومت ختم ہوئی ہے بلکہ اس سے پہلے سے یہ ساری گفتگو چل رہی ہے۔ اس کا بنیادی طور پہ ملک میں عوام کے مرال پہ اور پھر اوورآل جو ماحول ہے اس پہ، اور پھر جو خلیج ہے مسلسل آپ کی جماعت اور عمران خان کے درمیان اور بقیہ تمام جو ملک ہے، چلیں سیاسی قوتیں ایک جانب ہو گئی، اداروں کے ساتھ بھی اتنی زیادہ یہ خلیج میں مسلسل اضافہ ہوا چلا جا رہا ہے اس میں، اور کسی بھی صورت سے یہ نہیں لگتا کہ یہ فاصلہ کم ہو، کیونکہ اتنی بڑی یہ سیاسی قوت ہے۔ دوسری جانب ظاہر ہے پاکستان کی سب سے اہم حقیقت ہے، تو یہ کیا ممکن نہیں ہے کہ یہ حالات میں بہتری آئے؟ دیکھیں کامران صاحب، میں تو یقیناً ان لوگوں میں شامل ہوں جو یہ چاہتا ہے کہ اداروں میں اور تحریک انصاف کے اندر دوریاں نہ ہوں، یہ دوریاں ختم ہوں، اور ہم جو ہے استحکام کے لیے کام کریں۔ بلکہ میں تو یہ بھی چاہتا ہوں کہ جو سیاستدان ہیں وہ آپس میں مل کے ایک اس کھیل کا گیم کا کوئی رولز طے کریں، اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے 5 سال کے بعد الیکشنز میں ہے، الیکشنز کے اوپر ٹرسٹ ہو اور اس کے مطابق ہم آگے بڑھیں۔ لیکن اب اس وقت جو صورتحال ہے، اور جس طرح سے آج عمران خان نے اپنی جو گفتگو میں بھی بتایا، دیکھیں یا آپ کیا فیصلہ سمجھتے ہیں؟ کیا آپ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ بنگلہ دیش کی خالدہ ضیاء کی بنگلہ نیشنلسٹ پارٹی بنانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ انہیں جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کو الطاف حسین کے ایم کے ایم کے طور پر ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں؟
اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو پھر تو یہ آپ کی مرضی ہے. پھر تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی خواہش لیے جنرل ضیاء الحق اور کئی جو ہے وہ قبروں میں چلے گئے. پیپلز پارٹی تو ختم نہیں ہوئی. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر ایک مڈل کلاس پارٹی واحد، دیکھیے اگر پیپلز پارٹی اور نون میں تو طے ہے کہ اگلے 20 سال ادھر مریم ہوگی، ادھر بلاول ہوگا، پھر ان کے بچے ہوں گے، ادھر تو پتہ ہے. اگر آپ نے ایک مڈل کلاس کی پارٹی کو گرو ہی نہیں کرنے دینا، اس نے آگے ہی نہیں جانے دینا، اور چند بزرگ مہروں نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو پھر عمران خان بھی تلخ ہوں گے، لیکن یہ تو صورتحال نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ کام کر رہے ہیں، آپ کی جماعت کام کر رہی ہے، ہر کچھ دن بعد بڑا زبردست جلسہ کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، ہر طرح کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے. میری آپ سے بات ہو رہی ہے تو ایسی تو کوئی صورتحال نہیں ہے کہ آپ کا وہ کر دیا گیا ہے جو الطاف حسین کے ساتھ کیا گیا، یا جو نواز شریف صاحب کے ساتھ پیناما کے بعد کر دیا گیا تھا. تو آپ کو تو کافی آزادی ہے. ایسی تو کوئی کیفیت نہیں ہے کہ بالکل آزادی سلب کر دی گئی ہے یا آپ کو بالکل ختم کرنے کی کوئی کوشش ہو رہی ہے. پارلیمنٹ سے آپ خود اپنی مرضی سے نکلیں. آپ لوگوں نے استعفیٰ دے دی ہے، کسی سے گفتگو آپ نہیں کر رہے، وہ بھی آپ کی اپنی مرضی ہے. تو یہ آپ کی اپنی چوائس ہے جو آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ کی ریزرویشنز ہیں، آپ کی شکایات ہیں، وہ اپنی جگہ بالکل برقرار ہیں، لیکن بہرحال سم ہاؤ کسی جگہ سے اس کو، ان چیزوں کو مینڈ بھی کرنا ہے نا، صورتحال کو بہتر کر کے وے فارورڈ بھی ڈھونڈنا ہے نا. وے فارورڈ کرنے کے لیے تو بات چیت ہوئی ہے، اور کئی دفعہ بات چیت ہوئی ہے، اور حکومت کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی ہے، اور ان کے ساتھ یہ نہیں ہے. پارلیمنٹ میں دیکھیے جانے کا پرابلم یہ ہے کہ آپ لیجٹیمیسی دے رہے ہیں گورنمنٹ کو. ہم سمجھتے ہیں یہ حکومت قانونی نہیں ہے، اور قانونی حکومت وہ ہوگی جو الیکشنوں کے نتیجے میں آئے گی. اب اگر ہم اس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو یہ ہمارے بیانیے کی نفی ہے. مگر دیکھیں فواز صاحب، اب اچھے خاصے لوگوں کو پتہ ہے یہ بھی الیکشن بھی ہو جاتے اور یہ تمام یہ اسمبلی بھی ڈیزالو ہو جاتی. مئی کے آخر میں آلموسٹ یہ سب کچھ ہو گیا تھا، مگر خان صاحب پھر مانے نہیں آخر میں، اور وہ تمام چیزیں جو ایک سچویشن بن گئی تھی جس میں کہ بالکل پاسبل تھا کہ ودن 48 آورز یہ اسمبلیز ڈیزالو ہو جاتی، الیکشنز کال ہو جاتے، وہ اب وہ خان صاحب نے نہیں ہونے دیا. پھر نہیں، اتنا سادہ نہیں تھا. خان صاحب کو کئی دفعہ کہا گیا. اگر آپ دیکھیے تو ملتان کے جلسے میں خان صاحب نے اعلان کرنا تھا، انہوں نے نہیں کیا. اس کے بعد کور کمیٹی میں لے گئے، پھر ٹائم جو ہے وہ دیا گیا. کافی دفعہ عمران خان جو ہیں انہوں نے اس بات سنی اور انہوں نے آگے لے کے گئے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ حکومت اس معاملے کو طول دے، اور اب بھی میرا ایک ویو تو ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم 27 تاریخ کو اسمبلیاں توڑ دیں گے، لیکن دوسرا ویو یہ ہے کہ نہیں، یہ وہی کر رہے تھے کہ بس وقت مل جائے، لوگوں کو گرفتار کر لیا. اور پھر 25 تاریخ کو انہوں نے کیا. اور آج جو عمران خان نے سوال پوچھا ہے عدالتوں سے کہ کیا پاکستان کے اندر فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں 11 سال کے بچوں کو اٹھایا گیا، عورتوں کو رات کو بیڈ روم میں پولیس گھسی، پھر آپ نے آنسو گیس جو ہے وہ اس کا بہیمانہ استعمال ہوا، کسی کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. اور رانا ثناء اللہ صاحب تو فرما رہے ہیں ہم نے فریش آنسو گیس منگا لی ہے، آپ پھر کریں، ہم پھر جو ہے آپ کو کریں گے. اور پھر یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، جن حالات میں الیکشنز ہو رہے ہیں اور ہم یہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، مظفر گڑھ میں ہمارے کینڈیڈیٹ کے اوپر پرچے کر دیے گئے، جو سپورٹر اناؤنس کرتا ہے اس میں پرچے ہو جاتے ہیں. آج آپ دیکھیں یہ مہر شرافت جو لاہور میں اس کی ضمانت ہوئی، 45,000 روپے کی چوری میں اس کو ڈال دیا، اس کی ضمانت ہوئی، وہ باہر نکلا، اس کو دوسرے کیس میں ڈال دیا. ان حالات میں آپ کیا توقع کریں گے عمران خان سے؟ پھول تو نہیں برسائیں گے. لیکن جو پولیٹیکل اسٹرگل ہے، پولیٹیکل جنگ ہے، جو پولیٹیکل کشمکش ہے وہ جاری رہے، مگر اداروں کے ساتھ ظاہر ہے کہ ایک دن آپ کو سپریم کورٹ سے تسلی ہوتی ہے، دوسرے دن آپ کو پھر شکایات ہو جاتی ہیں، پھر آپ کے ظاہر ہے کہ دوسرے اداروں کے ساتھ بھی معاملات جو ہیں وہ لانگ ٹرم میں، شارٹ ٹرم میں، مڈ ٹرم میں، ملک کے ماحول کے لیے، نیشنل انٹرسٹ کے لیے اس میں کوئی ایسی گنجائش نہیں بن سکتی کہ اس آگ پہ پانی ڈالیں، کیونکہ بہرحال اس کے آپ اثرات دیکھ رہے ہیں، چاروں طرف سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ کسی کے فائدے میں بالکل نہیں ہیں. کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اداروں کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے. اداروں کو واقعتاً جو ہے وہ ان جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا جو ہے وہ ساتھ نہیں دینا چاہیے، ان کو ملک کا اور آئین کا ساتھ دینا چاہیے. کوئی شبہ نہیں ہے اس بات میں، اور اس کے لیے ایک خوشگوار تعلقات ہونے چاہیے. لیکن تالی تو پھر دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ ہم
اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مسئلہ اصل جو ہے پاکستان کی معیشت کا ہے، بحران اتنے سنگین ہے کہ سیاسی بحران تو اس کے سامنے کچھ اس کی حیثیت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ سر پہ کھڑا ہے، اب ہمارے سر پہ کھڑا ہے LNG کرائسس ہے۔ پاکستان میں LNG کی شدید ضرورت ہے، LNG اویلیبل نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ پاکستان کی خاص طور پہ عمران خان حکومت نے بڑے سودے کیے تھے، بڑی کمپنیز مکر گئیں، عین وقت پہ انہوں نے LNG سپلائی نہیں کی، اب شدید قلت ہے جس سے بہت بڑی لوڈ شیڈنگ ہوگی۔ شہباز شریف کی حکومت سر توڑ کوشش کر رہی ہے کہ LNG کارگوز حاصل کرے، مگر بہت بڑا بحران ہے جو ہمارے سر پہ کھڑا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد۔ ملک اس وقت توانائی کے سنگین بحران سے گزر رہا ہے۔ ملک میں بجلی پیداوار کے لیے ایندھن کی شدید قلت ہے، ملک میں بجلی کا شارٹ فال 6400 میگا واٹ ہے اور نتیجتاً عوام 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سہ رہے ہیں۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ آنے والے ماہ میں توانائی بحران مزید سنگین ہوگا، بلکہ خدشہ یہ ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں LNG کی بھیانک قلت کی جانب اس وقت روا دوا ہے، کیونکہ روس یوکرین جنگ کی وجہ سے یورپ میں LNG کی مانگ بے پناہ بڑھ گئی ہے اور اب چھوٹی کی کمپنیز پاکستان سے سودے کر کے مکر گئی ہیں۔ پاکستان کے انرجی مکس میں LNG کا حصہ تقریباً 30% ہے۔ حکومت 3 مرتبہ کوشش کے باوجود بین الاقوامی اسپاٹ مارکیٹ سے LNG کارگو حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اب LNG کارگوز کا انتظام نہ ہوا تو بجلی کی مزید لوڈ شیڈنگ ہوگی اور عوام کی چیخیں نکل جائیں گی۔ حکومت کا موقف ہے کہ عمران خان حکومت نے وقت پر فیصلے نہیں کیے اور اب قیمتیں چھپر پھاڑ چکی ہیں۔ ابھی انہوں نے ٹینڈر کھولا ہے، ٹینڈر میں کسی نے کوٹ نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اپنا وہ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اس لیے کہ گیس اب اویلیبل نہیں۔ وہ سارے کے سارے یورپ کے جو ممالک ہیں اور دوسرے شمالی امریکہ کے، یورپ کے اور دوسرے فارس کے، وہ گیس خرید رہے ہیں اور ان کو اپنا انہوں نے ایگریمنٹ کر لی ہے انہوں نے۔ اب ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے اپرچونٹی دی تھی پچھلی حکومت کو کہ وہ سستی ترین گیس مل رہی تھی $3 کے اوپر، $4 کے اوپر، اس کے اوپر ایگریمنٹس کر رہے تھے، وہ جو ایگریمنٹ ہو جاتے تو آج جن ممالک نے ہم سے وہ ایگریمنٹ کرنے تھے وہ آج پابند ہوتے وہ گیس دینے پہ۔ آنے والے وقت میں ہمارے پاس سردیوں کے لیے گیس نہیں ہے، ہم ایک کے بعد ایک ٹینڈر کر رہے ہیں اور ہمیں گیس نہیں مل رہی۔ 2 سال پہلے کی حکومت $4، ابھی ہمیں $40، یعنی $40 کا مطلب ہوتا ہے تقریباً $140 ملین کا ایک شپ LNG کا، یہ $12.5 ملین کا مل رہا تھا 2 سال پہلے، نہیں لیا۔ آج ہم پریشان حال جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں بے شک مہنگی گیس مل جائے، لیکن کوئی ہمیں ٹرم کانٹریکٹ 6-8 مہینے کا، سال کا ٹرم کانٹریکٹ مل جائے، وہ نہیں مل رہا۔ پاکستان کو ہر ماہ LNG کی کم از کم 12 کارگوز کی ضرورت ہے۔ 8 قطر کے ساتھ لانگ ٹرم معاہدے کی بنیاد پر وصول ہوتے ہیں، جبکہ پاکستان کا ایک کارگو معاہدے بین الاقوامی کمپنی گنور اور ایک ENI کے ساتھ ہے، جبکہ 2 کارگوز حکومت اسپاٹ ٹائمنگ کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ اور اس وقت دنیا میں LNG کے $40 فی یونٹ کی اسپاٹ پرائسز ہے، جو کہ مشکل سے دستیاب ہے۔ دوسری جانب گنور اور ENI نے کارگوز بھیجنے سے انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں، اگلے ماہ پاکستان PTI حکومت میں کیے گئے معاہدے کے باوجود قطر سے بھی LNG کے 2 کارگوز حاصل نہیں کر سکے گا، کیونکہ PTI حکومت نے پچھلے سال نومبر اور دسمبر میں ہی دونوں کارگوز استعمال کرنے کے لیے منگوا لیے تھے، جبکہ معاہدے کا آغاز اس ماہ جنوری سے ہونا تھا۔ اب خبریں ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف LNG کے مزید کارگوز کی درآمد ممکن بنانے کے لیے ریکویسٹ کرنے خود قطر کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ یاد رہے پچھلے ہفتے آرمی چیف جنرل باجوہ بھی قطر کا دورہ کر چکے ہیں۔ اس سے قبل فروری 2021 میں PTI کی حکومت میں آرمی چیف نے قطر کے ساتھ لانگ ٹرم معاہدے میں بہت بڑا بلکہ کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ ملک میں انرجی بحران کی ایک اور وجہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں LNG کے ساتھ تیل اور کوئلے کی قیمتوں میں بھی بے پناہ اضافہ ہے۔ اس وقت کوئلے کی قیمت دنیا میں $343 فی ٹن کی سطح تک پہنچ چکی ہے اور پاکستان میں کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹس فل کیپیسٹی پر کام نہیں کر پا رہے۔ بہرحال یہ جو آنے والا خطرہ ہے، جو آنے والا اس وقت مصیبت ہے، اس کی صورتحال، اس پس منظر میں ایک اچھی خبر اس وقت بین الاقوامی منڈی سے آ رہی ہے کہ تیل کی قیمتیں بہت تیزی سے ٹوٹی ہیں اور کئی ہفتوں کے بعد یہ $100 سے کم فی بیرل کا تیل ہو گیا ہے، جو پاکستان کے لیے یقیناً ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ اگر یہ یہاں پہ سٹیبل ہو جاتا ہے، یہاں پہ رک جاتا ہے، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں وعدہ کر چکی ہے نون لیگ کی حکومت کہ جیسے ہی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہوں گی وہ فوری طور پہ اسے پاکستانیوں کو ٹرانسفر کیا جائے گا، اور اس کا اعلان اب سے چند روز قبل خود مریم نواز نے کیا تھا۔
शहबाज शरीफ साहब ने ये वादा किया है कि अगर बैन अल-अक़वामी मार्केट्स में $1 भी ऑयल की, डीजल की प्राइस नीचे गई तो शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं उसी दिन अपने आवाम को रिलीफ दूंगा इंशाअल्लाह ताला। इस पूरी सूरत हाल में बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं समीउल्लाह तारिक, हेड ऑफ रिसर्च, पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट और एनर्जी उमूर के माहिर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समीउल्लाह तारिक साहब। पहले तो ये बताइएगा कि कितना सीरियस है हमारी जो इस वक्त LNG रिक्वायरमेंट है, वो हमारे पास जो हमारी रिक्वायर्ड हमारी ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो रही, तो ये थ्रेट और इसके नतीजे में जो सूरत हाल पैदा हो सकती है वो कितनी सीरियस है और उसके क्या खदोखाल होंगे? देखिए, ऐसा है, इसके दोनों एंगल हैं। एक तो अवेलेबिलिटी का एंगल है, दूसरा प्राइस का एंगल है। अगर जैसे कि आपने ख़ुद भी बताया प्रोग्राम में कि तकरीबन हमारे 12 कार्गो की हमारी जो अगर कैपेसिटी है रिसीव करने की 12 से 13 कार्गो, तो अगर 10 कार्गो हमारे पास फिक्स टर्म के थे तो उसमें से तकरीबन 80% तो मतलब आप समझें लगभग 80% के लगभग हमारी कैपेसिटी के तो हमारे पास टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स थे, कार्गोज थे। अब ये कि चूँकि इंटरनेशनल हालात इतने ख़राब हो गए, कीमतें बढ़ गई, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई कि वो जो कार्गो के हमने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं गनवर ENI वाले वो भी नहीं आ रहे, तो इसकी वजह से ये सिचुएशन इतनी ख़राब हुई। मेरा ख्याल है कि जिस तरह कोल की कीमतें बढ़ी हैं, जिस तरह LNG की स्पॉट प्राइसेस बढ़ी हैं और जिस तरह तेल की कीमतें बढ़ी हैं, अनप्रेसिडेंटेड था। ना ये पिछली हुकूमत को आइडिया था, ना इस हुकूमत को आइडिया था कि कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। जो हमारी सिचुएशन है, जो हमारी अवेलेबिलिटी है, अगर ये रिप्लेनिश नहीं होता तो इसके नतीजे में क्या मसाइल पैदा होंगे? देखिए, डेफिनेटली एक तो ये कि लोड शेडिंग ज़ाहिर है चलती रहेगी। जैसा कि आपने कहा इस वक्त 6000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। मेरा ख्याल है अगले महीने एक उम्मीद अच्छी है कि हमारा जो अगस्त का महीना होता है वो हाइडल पावर जनरेशन के लिए बहुत पीक मंथ होता है। तो अगर हम इस वक्त 5500 मेगावाट के लगभग हाइडल कर रहे हैं, पिछले साल हम 9000 मेगावाट तक गए थे, तो ये 3-4 हज़ार मेगावाट हमें जो मिलेंगे एडिशनल, एक तो ये कॉस्ट को भी कम करेंगे, अवेलेबिलिटी भी इम्प्रूव करेंगे। LNG में अगर कुछ कमी होती है तो भी मेरा ख्याल है हाइडल में इससे बेहतर पोजीशन होगी, क्योंकि हाइडल में जनरेशन का जो इंक्रीमेंट है वो LNG में कमी से डेफिनेटली कम होगा। तो शॉर्टफॉल जो है होपफुली यहाँ से कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी शॉर्टफॉल होगा। दूसरी तरफ ये है कि इस वक्त गैस जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी काफ़ी मुतासिर हुई है। मेरा ख्याल है हुकूमत को वो उस तरफ ज़रूर देखना चाहिए कि जो टेक्सटाइल वगैरह को गैस नहीं मिल रही है, तो प्राइस एक एंगल है, प्राइस उनसे भले चार्ज करें लेकिन अवेलेबिलिटी उनको डेफिनेटली। अच्छा, ये बताइए इसका मटेरियल फ़ायदा बताइए, या जो आज इंटरनेशनल मार्केट से पिछले ख़ास तौर पर पिछले 2-3 हफ्तों से एक ग्रेजुअल कमी थी, लेकिन आज एक सडन जो है वो एक तरह का बहुत बुरी तरह से डाउन हुई हैं ऑयल प्राइसेस। इसके क्या असरात होंगे पाकिस्तान पे अगर ये थोड़ा सा भी यहाँ पे रुक जाए? देखिए, ऐसा है, जो पिछले 5 से 6 दिन का एवरेज है जब से पिछली प्राइस सेट हुई थी, अगर मैं आज वो एवरेज निकालूं तो डीजल की कीमत में 20 से 22 रुपए कमी बनती है अभी तक की एवरेज पर। ठीक है, तो ये जाहिर है अच्छी कमी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत जाहिर है इसमें कुछ PDL भी बढ़ाना है, और मेरी तो अपनी एडवाइस ये होगी कि हुकूमत ये कीमत कम ना करे, रादर इसको रख ले, ताकि जो है वो हमारे फिस्कल हालात और एक्सटर्नल हालात जल्दी कंट्रोल में आए। क्योंकि आप जब डीजल की कीमत कम करेंगे तो जो किराए और चीज़ों की कीमतें जो बढ़ गई हैं वो तो दोबारा कम नहीं होंगी, लेकिन जो है वो आपकी जो फिस्कल स्पेस है वो कम हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि इसको इतना जल्दी सेलिब्रेशन मोड में नहीं आना चाहिए, लेकिन ये कि 12 लाख कीमत में अच्छी कमी आ रही है 20 रुपए तक एक्स रिफाइनरी प्राइस में अभी के प्राइस ट्रेंड देखते हुए। अच्छा, अपेरेंटली जो अभी तक आपसे गुफ्तगू हुई है वो ये लग रहा है कि ये जो LNG के जो इश्यूज़ हैं ये कोई बहुत बड़ा हमारी लोड शेडिंग में इजाफा नहीं करेंगे, या बहुत बड़ा हमारी जो पूरी एनर्जी के मामलात हैं कोई बहुत ही सीरियस, क्योंकि आपने कहा शायद कि ये मेकअप हो जाए क्योंकि हाइडल बढ़ जाएगा या और दूसरी चीज़ें कैपेसिटीज़ जो हैं वो आ जाएंगी। दो चीज़ें और भी हैं। एक, हमारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो मेंटेनेंस पे गया हुआ है K2, वो भी होपफुली वापस आ जाएगा। तीसरा ये कि जो लकी का पावर प्लांट भी कुछ वजह से बंद था, वो भी टेक्निकल वजूहत से वो भी ऑन हो जाएगा। तो होपफुली शॉर्टफॉल कम हो जाएगा, लेकिन एलिमिनेट नहीं होगा, लोड शेडिंग फिर भी होगी। मेरा ख्याल है उससे निपटने का ज़्यादा अच्छा तरीका जो वो कंजर्वेशन है, कि जो है हमें जो है वो 4 डे वर्क वीक, जो है मार्केट्स को मेरा ख्याल है 6 बजे बंद करना, इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि जो है हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की साइड और कॉस्ट की साइड और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट
جو کسٹمر کو ہم پاس آن کریں گے وہ ساری اینگل تھوڑے تھوڑے ہم کنٹرول کر پائیں. بہت بہت شکریہ سمیع اللہ طارق ہمارے ساتھ موجود ہے. کمرشل بریک اس کے بعد اچھی خبر وہ یہ کہ ٹی ٹی پی اور حکومت پاکستان کے درمیان مذاکرات جاری ہیں, تسلسل سے جاری ہے, ان میں کوئی بڑا تعطل نہیں آیا ہے. اس کے نتیجے میں مکمل سیز فائر ہے, ایک امن ہے پورے کے پی میں, اور یہ آج پارلیمنٹ کو اس میں بار بار ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ کانفیڈنس پہ لے رہی ہے. اور آج اس سلسلے میں باقاعدہ ایک اور بڑا اجلاس ہوا ہے جس میں کہ سیکیورٹی لیڈرشپ کو کہا گیا ہے کہ بالکل مذاکرات کو لے کے آگے چلے. اس کی پوری تفصیلات آپ کو دیتے ہیں اچھی خبر کی چھوٹے سے وقفے کے بعد. ریاست پاکستان اور کردم ٹی ٹی پی کی بات چیت تاحال نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی ہے. تاہم یہ خوشائند بات ہے کہ فریقین تقریباً 2 ماہ سے غیر معینہ جنگ بندی پر قائم ہیں اور سنجیدگی سے مذاکرات کا تسلسل بھی جاری ہے, جبکہ سیکیورٹی لیڈرشپ اس دوران پارلیمنٹ کو مسلسل باخبر رکھے ہوئی ہے. گویا مذاکراتی حل اب بھی ممکن ہے, جس کا حتمی فیصلہ یقین دلایا گیا ہے کہ آئین کی روشنی میں پارلیمنٹ کی منظوری اور قومی اتفاق رائے سے کیا جائے گا. آج اس سلسلے میں قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس ہوا, جس میں وزیر اعظم شہباز شریف, آصف زرداری, مولانا فضل الرحمان سمیت مخلوط حکومت کے قائدین, آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سمیت تینوں سروسز چیف, ڈی جی آئی ایس آئی اور کور کمانڈر پشاور نے اس میں شرکت کی. اجلاس میں ڈی جی آئی ایس آئی اور کور کمانڈر پشاور نے شرکاء کو بریفنگ دی, جبکہ آرمی چیف نے تمام اراکین کے سوالات کے جوابات دیے. اطلاعات کے مطابق آج قومی سلامتی کے اجلاس میں تمام سیاسی جماعتوں نے کردم ٹی ٹی پی سے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا اور مذاکرات کے لیے پارلیمانی کمیٹی کے ایک علیحدہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا بنانے پر اتفاق ہوا ہے. 2 ہفتے قبل 22 جون کو وزیر اعظم ہاؤس میں قومی سلامتی کمیٹی کے ایک اہم اجلاس ہوا تھا, جہاں ٹی ٹی پی کی جانب سے کے پی سے فاٹا کے انضمام کے خاتمے کی شرط پر تبادلہ خیال ہوا تھا. پچھلے اجلاس کی طرح قومی سلامتی کمیٹی کے آج کے اجلاس میں بھی سول ملٹری لیڈرشپ نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات آئین کی روشنی میں ہوں گے. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ مسلسل میڈیا کو بتا رہے ہیں کہ فاٹا کا انضمام ختم کرنا خارج از امکان ہے. کیونکہ فی الحال جو مذاکرات کے حوالے سے بریفنگز ہو رہی ہے پارلیمنٹ کو, اس میں پی ٹی آئی شریک نہیں ہے, یقیناً عمران خان شریک نہیں ہے, مگر بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تمام مذاکرات کی ابتدا گزشتہ حکومت کے درمیان ہوئی. وزیر اعظم عمران خان کی حمایت سے, ان کی حکومت کی حمایت سے یہ گفتگو کا آغاز ہوا تھا. تو آج وہ اس گفتگو میں شریک نہ ہوں, لیکن بہرحال وہ اس پورے معاملے سے اور اس پوری جو اس سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے, جو اس کی سمت ہے, اس سے وہ اچھی طرح سے باخبر ہیں اور ان کی حمایت اس پروسیس کو ہمیشہ حاصل رہی ہے. موجودہ صورتحال میں بھی حکومت پاکستان کے اس اصولی موقف کے بعد کہ وہ کسی صورت سے فاٹا کے انضمام اور آئینی کسی جو شق ہے اس پہ سمجھوتہ نہیں کریں گے. پچھلے ہفتے کالعدم ٹی ٹی پی کے سربراہ مفتی نور ولی مسعود کا ایک انٹرویو تنظیم کے عمر میڈیا ونگ نے جاری کیا تھا, جس میں کالعدم ٹی ٹی پی کے سربراہ نے کہا تھا کہ وہ کے پی سے قبائلی اضلاع کا انضمام ختم کرنے کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. مبصرین کے مطابق کالعدم ٹی ٹی پی کے مطالبات کا کلیدی نقطہ دراصل ڈیورنڈ لائن یعنی پاک افغان سرحد سے منسلک قبائلی علاقہ جات کو ریاست پاکستان کے اندر ایک منفرد خود مختاری دینے کے مترادف ہے. تاہم اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اگر امریکہ افغان طالبان سے مذاکرات معاہدہ کر سکتا ہے تو پاکستان اپنے قومی مفاد میں ایسا کیوں نہیں کر سکتا, وہ بھی ایسی صورتحال میں جب افغانستان نہ صرف مذاکرات میں میزبانی اور سہولت کاری کر رہا ہے بلکہ مجوزہ معاہدے پر عمل درآمد کا کسی حد تک ضامن بھی ہے. بہرحال یہ ڈیولپمنٹ ہے اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کسی بھی صورت کا ایک مذاکراتی حل, اور اس مذاکراتی حل کے نتیجے میں پاکستان کے قبائلی علاقوں میں بالآخر امن قائم ہو جانا پاکستان کے لیے اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی, پاکستان کی معیشت کے لیے اس سے اچھی بات نہیں ہو سکتی, اور پاکستان میں امن و امان کے لیے اور سیکیورٹی معاملات کے لیے اور دہشت گردی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس سے اچھی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی کہ ٹی ٹی پی اور ریاست پاکستان کے درمیان ایک مذاکراتی حل ہو جائے اور ایک سمجھوتہ ہو جائے. اس کی مزید تفصیلات اور تازہ ترین معلومات حاصل کرتے ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ممتاز سینئر صحافی احسان اللہ ٹیپو مسعود ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ احسان اللہ ٹیپو مسعود صاحب. بتائیے گا کہ اس وقت کرنٹ سچویشن کیا ہے. ایک دلچسپ بات یہ ہے, ایک تو یہ کہ یہ سیز فائر ہولڈ کر رہا ہے, دوسرے یہ کہ جس طرح سے پارلیمنٹ وغیرہ کی بریفنگ ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ کسی نہ کسی لیول پہ بات چیت بھی جاری ہے, اور پھر یقیناً کچھ ایسا ہے کہ لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دی ٹنل نظر آتی ہے یا دیکھی جا سکتی ہے
کہ جس کی وجہ سے اس سارے پروسیس کو جاری رکھا گیا ہے. اتنی مشکل بیک ڈراپ کے باوجود یہ بات چیت کا جاری ہونا یقیناً یہ ایک بڑی ایک اچھی بات ہے, یہ ایک پازیٹیو بات ہے. اس کے بارے میں کیا لیٹسٹ سچویشن کیا ہے؟ ہاں بالکل, لیٹسٹ سچویشن یہ کہ کچھ دن پہلے پاکستانی میڈیا میں اس طرح کی خبریں آنے لگی کہ ٹی ٹی پی نے یا یہ جو مذاکرات ہے یعنی یہ ان کے ساتھ جو پورا پروسیس ہے پچھلے 10 مہینوں سے جاری ہے, اس میں ڈیڈ لاک کی سچویشن پیدا ہو گئی ہے یا چیزیں جو ہیں وہ ڈیریل ہو گئی ہیں. لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ ابھی بھی مذاکرات ہو رہے ہیں اور جس کا آج بھی ہم نے دیکھا کہ نیشنل سیکیورٹی کی جو پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے اس کو دوبارہ بریف کیا گیا سینئر جو ملٹری لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے. اور دوسری جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ کہ سیز فائر جو ہے وہ ابھی تک قائم ہے اور پاکستان کی طرف سے مختلف ڈیلیگیشن جس میں یعنی جو ٹرائبل ایلڈرز ہیں ان کا ڈیلیگیشن وہ کابل گیا, پھر کچھ جو وہاں پہ سیاسی لیڈرشپ ہے جن کا تعلق قبائلی علاقے سے اس میں تقریباً جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لوگ تھے وہ بھی وہاں پہ گئے. اور اب ایک تیسرا ڈیلیگیشن اور جس میں جو بڑے سینئر پرومیننٹ جو ریلیجیس اسکالرز ہیں یعنی پاکستان سے ان کا ایک ڈیلیگیشن تو وہ بھی یعنی ان کی پلاننگ ہو رہی ہے کہ ان کو بھی بھیجا جائے گا افغانستان, تاکہ خاص کر دو جو ایشو ہیں جو اس وقت سامنے آ رہے ہیں جس پہ ابھی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ یہ کہ ٹی ٹی پی کی طرف سے جو فاٹا مرجر کا ریورسل ہے کہ وہ اس ڈیمانڈ کے حوالے سے, اور دوسرا یہ جو پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے مطالبہ ہے کہ ایگریمنٹ کے بعد یعنی ٹی ٹی پی کو ایز آرگنائزیشن اس کو ڈیزالو ہونا ہوگا. یعنی اور فی الحال تو ٹی ٹی پی کی طرف سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہے کہ ان دونوں جو ہے مطالبات ان سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے, لیکن اس پہ بھی ابھی کام ہو رہا ہے. افغان طالبان کی طرف سے بھی پوری معاونت ہے اور خاص کر جو انٹیریئر منسٹر ہے ان کی طرف سے بھی, اور یہ جو علماء کا وفد ہے اس سے پہ سب کی نظریں کہ یہ ہو سکتا ہے بڑا کی رول پلے کرے اس پورے پیس پروسیس میں. تو مذاکرات ہو رہے ہیں, چیزیں کافی میچور ہے گراؤنڈ پہ, اور اسی کا نتیجہ ہے کہ 2 دفعہ پارلیمنٹ کی جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے اس کو بریف کیا گیا ہے. اور یہ پہلے بھی یعنی یہاں پہ کچھ لوگ یہ آواز اٹھاتے تھے کہ پارلیمنٹ کو کیوں کانفیڈنس میں نہیں لیا جا رہا یا اس چیز کو میڈیا پہ یعنی ڈیبیٹ کیوں نہیں ہو رہی اس چیز پہ. تو وہ جب ہماری سیکیورٹی کے جو آفیشلز ہیں جو براہ راست اس مذاکرات کا حصہ ہیں, جب ان سے ہماری بات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ گراؤنڈ پہ پہلے چیزیں میچور ہوں گی تو اس کے بعد ہم پارلیمنٹ کی طرف اس کو لے کے آئیں گے اور کانسٹیٹیوشن کی روشنی میں اور جو پارلیمنٹ ہے ان کی انڈورسمنٹ کے بعد. ایک تو یہ کہ یہ ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز میں جب عمران خان کی حکومت میں یہ بات چیت ہو رہی تھی جو مخالفت تھی لگتا ہے کہ وہ کافی ڈائلیوٹ ہوئی ہے. مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی, بلاول بھٹو وغیرہ وہ تو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کرتے تھے اس قسم کی کسی بھی چیز کو, لیکن وہ بالکل خاموشی سے اب اس کا ایک حصہ بن گئے ہیں جو کہ یقیناً اس ماحول کے لیے بڑی اچھی بات ہے. مگر دوسرے فریقین جو کے پی میں ہیں خاص طور پہ جو فارمر ٹرائبل ایریاز کے اندر, مثال کے طور پر جو بڑی پورٹنٹ پولیٹیکل فورسز ہیں, پی ٹی ایم ہے, اے این پی ہے, جو کہ یقیناً ان کا اسٹینڈ پوائنٹ ان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ بالکل کنٹراسٹ ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ. اور جب یہ ٹی ٹی پی کا اور ریاست کا ایک ایگریمنٹ ہو تو اس میں ان کی اکوموڈیشن کہاں سے ہوگی اور یہ کیسے اس پورے معاملے کو ہینڈل کیا جائے گا؟ جی وہ جو پچھلا جو نیشنل سیکورٹی کانفرنس یہ یہاں پہ بریفنگ ہوئی تھی تو اس میں این پی کی ریپرزنٹیشن کی تھی حیدر ہوتی صاحب نے, جو کہ ایک ہی واحد ان کا رکن قومی اسمبلی ہے. تو میری اطلاعات یہ ہیں کہ اس میں انہوں نے یعنی اس پورے عمل کو ایک طرح سے انڈورس کیا. اور جہاں تک پی ٹی ایم کی بات ہے تو وہاں پہ چاہے محسن داوڑ ہو اور یا منظور پشتین ہو تو ان دونوں نے بھی یعنی خدشات کا اظہار کیا ہے, لیکن وہ بھی مذاکراتی عمل کے خلاف نہیں ہے. ان کے اپنے کچھ یعنی کنسرنز ہیں اور وہ بھی میری کچھ اطلاعات ہیں کہ وہ کنوے ہو گئی ہیں اور اس کو بھی یعنی ایڈریس کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو یہ کہ ان کا سب سے بڑا کنسرن بھی یہی ہے کہ یہ لوگ جب واپس فاٹا میں آئیں گے تو یہ نہ ہو کہ یہ دوبارہ سے وہ آرمڈ ہو اور وہاں پہ دوبارہ سے وائلنس کا ایک سلسلہ شروع ہو جائیں. تو میرے خیال میں اس وقت پوری جو قومی اور خاص کر جو سیاسی قیادت ہے وہ مذاکراتی عمل کے یعنی حق میں, لیکن ہر پارٹی کی طرف سے کچھ کنسرنز کچھ خدشات ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے جس طرح سے سیز فائر ہولڈ کر رہی ہے کہ جتنے بھی گروپس جو ٹی ٹی پی سے ایسوسیٹڈ افیلیٹڈ سمجھے جاتے تھے یا سمجھے جاتے ہیں اور جو کہ مختلف قسم کے وائلنس میں وہ تھے, لیکن یہ جو سیز فائر ہے یہ کافی اکراس دا بورڈ لگتی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات چیت ہو رہی ہے جس سے بھی ہو رہی ہے جن لوگوں سے ہو رہی ہے یہ بڑی ریپریزنٹیٹیو گروپ ہے, یعنی کہ ان کا بڑا ہولڈ ہے اس پورے معاملے میں. جیسے کہ افغان طالبان تھے
جب امریکن سے بات کرتے تھے تو افغان طالبان جو نیگوسیشن ٹیم تھی جو بولتی تھی وہ پھر اس پہ عمل درآمد پورے افغانستان میں ہوتا تھا. اپیرنٹلی ٹی ٹی پی بھی جو ہے اب جو بات کر رہی ہے اس کی جو سیز فائر وغیرہ یہ تمام معاملات جو ہے ان کا بھی انفلوئنس ہے اکراس دا بورڈ وچ از ویری انٹرسٹنگ. ہاں بالکل, ٹی ٹی پی میں اس وقت تقریباً 18 کے قریب تنظیمیں مختلف یعنی اور پورے پاکستان سے ہے, لیکن یہ ہمارے لیے بھی ہم بھی اس چیز کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنا ہولڈ ہوگا جو ٹی ٹی پی کے اس وقت سربراہ ہیں مفتی نور علی محسود کی طرف سے اپنے تنظیم پہ, کیونکہ ٹی ٹی پی کے اندر بھی ریڈیکل ایلیمنٹس ہیں جو اس پیس پروسیس کے خلاف ہے, لیکن ان کا کنٹرول اتنا زیادہ ہے کہ پچھلی دفعہ بھی جب 1 مہینے کی سیز فائر ہوئی تھی تو اس میں بھی یعنی ہمیں کوئی اس طرح کا واقعہ یا انسیڈنٹ نظر نہیں آیا, کیونکہ ہم اس چیز کو رپورٹ کرتے ہیں کہ اس کی وائلیشن ہوئی ہے اور ٹی ٹی پی کی طرف سے. اور اس دفعہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑا انٹیکٹ ہے پورا جو سیز فائر کا جو یہ پیریڈ ہے. لیکن ایک الگ گروپ ہے جس کو اکثر لوگ کنفیوز کرتے ہیں, وہ نارتھ وزیرستان میں حافظ گل بہادر کا, جس کا کوئی تعلق نہیں ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ, وہ ایک انڈیپینڈنٹ اینٹیٹی ہے. تو ان کی طرف سے بڑے تواتر کے ساتھ حملے ہو رہے ہیں. کل بھی ان کی طرف سے ایک خودکش حملہ ہوا تھا میرلی نارتھ وزیرستان میں, تو وہ ٹوٹلی الگ ہے. لیکن جہاں تک ٹی ٹی پی کا تعلق ہے تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان کا کنٹرول ہے, اور جتنی بھی تنظیمیں ہیں جو 18 کے قریب ہیں کہ ان کی طرف سے وائلیشن نہیں ہو رہی سیز فائر کی ابھی تک. اس میں ایک اور چیز پاکستان کے اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بڑی امپورٹنٹ ہے اور ہیلپ فل ہے کہ افغان طالبان گورنمنٹ آف افغانستان اس وقت کی جو ہے وہ اس کو بڑا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ان کا بڑا انٹرسٹ ہے کہ چیزیں ٹھیک ہوں, اور یقیناً ان کا یہ انٹرسٹ کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے. پاکستان کا اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ ٹیررزم کا, اور یہ اتنی بڑا یہ ریڈیکل گروپ ہے, یہ تمام چیزیں سیٹل ہو جائیں. یہ ایلیمنٹ بھی تو بڑا پازیٹیو ہے کہ وہ اتنے اس میں بہت بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں, اور ان کی شاید بھرپور کوشش ہے اور بظاہر بالکل ہے ایسی کاوش کہ یہ سیٹلمنٹ ہو جائے. بالکل, افغان طالبان کی طرف سے بڑے سینئر لیول پہ اس پورے پیس پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, اور اس کی وہ ثالثی بھی کر رہے ہیں. اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ایگریمنٹ ہونے کے بعد وہ اس کے ضامن بھی ہوں گے, یعنی دونوں طرف سے وہ ضامن جو ہوں گے وہ افغان طالبان ہوں گے. اور یہ افغان طالبان کا یہ ایک آپ پریشر سمجھ لیں کہ جو وہ لوگ ٹی ٹی پی کے اندر وہ جو یعنی ملیٹنٹ جو آؤٹ فٹس ہیں جو اس حق پیس پروسیس کے حق میں نہیں تھے, تو وہ بھی افغان طالبان کی وجہ سے, کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ افغان طالبان کو ناراض کر سکے, کیونکہ ان کا یعنی رہنا سہنا وہ افغانستان میں ہی ہے. تو اس پریشر کی وجہ سے وہ سارے اب اس پیس پروسیس کے لیے ریڈی ہو گئے ہیں, اور جس کے نتیجے میں سیز فائر بھی اس کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے. تو افغان طالبان کا بڑا کی رول ہے اس پورے پیس پروسیس میں, اور پاکستانی سیکیورٹی آفیشلز بھی اس چیز کو وہ مان رہے ہیں کہ یہ افغان طالبان کی وجہ سے یعنی یہ معاملہ جو ہے پورا وہ اس حد تک آ گیا اور اس میچورٹی تک وہ آ گیا. تو ان کا بالکل اپنی جگہ ہے بڑا اہم رول. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. احسان ٹیپو مسعود ہمارے ساتھ موجود ہیں, ممتاز سینئر صحافی اور افغانستان کے تمام اور پاکستان کے سیکیورٹی معاملات, قبائلی علاقوں کے معاملات کے ماہر صحافی ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر. دنیا خبر کی دنیا